میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہر چیز کا اصول یہ ہے کہ ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، ایک اس کا تصور ہوتا ہے۔ ایک ہر چیز کی حقیقت ہے، ایک اس کا تصور ہے۔ ایسے ہی ایک الفاظ ہیں، ایک اس کا اخلاص ہے۔ لوگ دنیا کے بارے میں الفاظ پر اکتفا نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ چیز کی حقیقت سامنے ہونی چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں، ساری دنیا کی زمین کو اگر کوئی انسان اپنے لیے ایک حیثیت تصور کر لے تو وہ ایک دانہ حاصل نہیں کر سکتا، ایک دانہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کو اگر ساری دنیا بادشاہت کا تصور کر لے تو اس کا ایک فرد پر بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر آدمی ساری دنیا کو اپنے لیے تجارت تصور کر لے تو وہ ایک پائے حاصل نہیں کر سکتا۔ تجارت ہو، زراعت ہو، حکومت ہو، ملازمت ہو، ان تمام چیزوں کے ساتھ سمجھتے تھے کہ ایک ان کا تصور اور الفاظ ہے اور ایک ان کی حقیقت ہے۔ بالکل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح مسلمان میں ایمان کا ایک تصور ہے، وہ اس تصور پر قناعت بھی کیے ہوئے ہے اور اس تصور کو حقیقت سمجھتا ہے، اس تصور کو حقیقت سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ جس طرح چیزوں کا تصور اور ان کی حقیقت ہے، اس طرح ایمان کے ساتھ بھی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ایک اس کا تصور ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ سوال کیا صحابی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ صحابی کا سوال ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ بالکل اس سے متعلق ایک حدیث ہے، بالکل میں عرض کر رہا ہوں، اس سے متعلق ایک اور حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابی کا سوال کہ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص ہے۔ اب یہ بات دھیان سے سننا، ہمارے سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اخلاص کا مطلب ہے کہ آدمی کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آدمی کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ نیت کا ٹھیک ہونا کوئی کمال نہیں ہے، نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی قربانی ہے، نہ اس میں کوئی تکلیف ہے، نہ اس میں کوئی دشواری، کوئی رکاوٹ ہے۔ آپ میری بات کی طرف پوری توجہ دیں گے۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ نیت کا ٹھیک ہونا اخلاص ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت سے ڈرایا گیا اور نیت کے ٹھیک ہونے کو اخلاص بتا دیا گیا۔ میں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، آپ جسے پوچھیں گے کہ اخلاص کیا ہوگا، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور میں اپنی بات دہراتا ہوں آپ سے، آپ نے نیت کا ٹھیک ہونا نہ دشوار ہے، نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ اس سے آپ کو کوئی روکنے والا ہے کہ آپ عمل خیر کی نیت کریں، کسی کام میں اللہ کی رضا کی، آپ کی نیت کو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، روکنے والا تو کیا ہوگا؟ اس نیت کو لوگ اخلاص سمجھتے ہیں۔ جس کا کر لینا نہ دشوار ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی قربانی ہے، اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اس میں کوئی
تکلیف بھی نہیں. آپ بہت دھیان سے سننا بات. میں حدیث دہراتا ہوں. صحابی نے سوال کیا کہ افضل ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری روایت غور کی جائے گی. میں آپ سے بنیادی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نے ایمان کے تصوری ایمان پر اکتفا کیا ہوا ہے اور ایمان کے ایک تصور پر قناعت کی ہوئی ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ماں سوا کا انکار کر کے اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود کا اقرار کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہے. یہ ہے وہ قسم جو کلمے کے مفہوم کو ایمان سمجھتی ہے. اور میرا دل چاہتا ہے اگر مسلمان اس بات پر غور نہیں کرے گا تو وہ ناقص ایمان پر قناعت کرے گا. اگر مسلمان اس بات پر غور نہیں کرے گا تو وہ ناقص ایمان پر قناعت کرے گا. میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. میں نے ایک حدیث بیان کی ہے. صحابی کا سوال، اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. آپ یہ کہہ کے بے فکر ہو جائیں گے کہ میری نیت تو اللہ کی رضا کی ہے لہذا میں تو مخلص ہوں. نہیں تو مخلص ہوں. میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. بالکل اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ حدیث ہے. میں صحابی کے سوال اللہ ایمان کسے کہتے ہیں، فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. میں اس حدیث کو سمجھانے کے لیے دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں. آپ نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا حدیث میں جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گئے. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ تو یہ تو بتائیے وہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے جو جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ پڑھنے والے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. آپ میری بات توجہ دیں. یہ نہیں فرمایا جواب میں کہ ہاں پڑھنے والے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نہیں، اس کا معلوم ہو گیا کہ اخلاص وہ صرف نیت کے ٹھیک کرنے کو نہیں کہتے، کیونکہ نیت کا ٹھیک کرنے میں نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی دشواری ہے، نہ کوئی قربانی ہے، کچھ نہیں ہے. آدمی نیت ٹھیک کر لے اس کے وہ صرف نیت کا ٹھیک کرنے کا تعلق صرف ارادے سے. آپ میری بات کو توجہ دیں. کسی کا ارادہ کرنا کتنا آسان ہے. آدمی اللہ کی رضا کا ارادہ کر لے ہو گئی نیت. آخر کلمہ کے اخلاص کیا ہے؟ صاف روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ کلمہ کا اخلاص اس حدیث میں کلمہ کا اخلاص اس کو نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والی کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. فرمایا کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے. کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے.
ہم سب کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بس اخلاص ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. حالانکہ میں اپنی بات دہراتا ہوں، نیت کا ٹھیک ہونا یہ ایک اتنا آسان اور صرف مومن کا ارادہ ہے. ارادے سے نیت ٹھیک ہو جائے گی. میرا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ نیت کا درست کر لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اصل مسئلہ اس کا ہے کہ کلمہ کا اخلاص آیا نیت کا ٹھیک کرنا ہے یا کلمہ کا اخلاص اپنی پوری زندگی کو سنت اور شریعت کے تابع کرنا. یہ کلمہ کا اخلاص آپ غور کیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلمے کے اخلاص میں ایک باب قائم کیا ہے اور عجیب بات ہے. اس نے فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت میں داخلے کی چابی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخلے کی چابی ہے. اور عجیب غریب روایت لائے. روایت لائے کہ اس چابی سے جنت کا تالا نہیں کھلے گا جب تک اس کے دندانے پورے نہ ہوں. عجیب روایت لائے. اس طرح چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اس طرح جنت کا تالا کھلنے کے لیے دندانے ہیں. اگر اس کے دندانے توڑ دیے جائیں یا اس کا ایک دندانہ گھس جائے یا مڑ جائے یا ایک دندانہ کم ہو جائے تو آپ جانتے ہیں مخلوق کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تالے وہ نہیں کھلتے. تو آپ اس ناقص دین سے جنت کا دروازہ کیسے کھول دیں گے؟ سیدھی بات. اس کا اخلاص کیا ہے کہ اس کا اخلاص یہ اس جنت کی کو کھولنے کی جو چابی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص وہ اس کے دندانے ہیں. چابی میں کیا ہوتے ہیں مولوی صاحب؟ دندانے ہوتے ہیں. چھوٹے 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 بڑے چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے بے ترتیب دندانے ہوتے ہیں. کوئی دندانہ بہت چھوٹا ہوگا، کوئی دندانہ چابی کا لمبا ہوگا. آپ دیکھیں گے، آپ غور کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دندانہ چھوٹا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور یہ دندانہ تو بڑا ہے یہ تو ہونا چاہیے. میں آپ کو بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے تو اس نے اس چابی کا ایک دندانہ توڑ دیا ہے. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چابی کی دندانہ توڑ. آپ چابی کا ایک دندانہ چابی کا آپ توڑ دیں اور آدھی گئے تو چھوٹا ہے اس کا ہونا تو برابر ہے. کہ ایسا نہیں ہے. چابی کے جتنے دندانے ہیں وہ سب کے سب برابر موجود ہوں تو تالا کھلے گا. اور اگر ایک دندانے اس کا ٹوٹ گیا ہے تو چابی یہ تالا نہیں کھلے گا. میں نے آپ کو بڑی آسان مثال پیش کی یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے. بعض لوگ ہیں وہ صرف نفی اس بات کو بیان کر کے کہہ دیتے کہ ایمان یہ ہے، جبکہ احادیث میں ایمان کے بارے میں احادیث کے اندر ایمان کی علامتیں پھیلی ہوئی ہیں. ایمان کی علامتیں احادیث پھیلی ہوئی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ اس کا اخلاص. تو اس طرح اس کا اخلاص ہے. ہر عمل کا یہی اصول ہے کہ ایک اس عمل میں نیت ہے، ایک عمل کا وجود ہے. تو عمل کا وجود عمل کا اخلاص ہے.
عمل قبول عمل کے اخلاص. نیت اخلاص، نیت کا ٹھیک ہونا وہ نیت کا اخلاص ہے، عمل کے اخلاص نہیں. عمل کا اخلاص یہ نہیں ہے کہ نیت ٹھیک ہو، نیت کا ٹھیک ہونا تو نیت کا اخلاص ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، نیت کا درست ہونا تو مولوی صاحب نیت کا اخلاص ہے، اس کا عمل سے کیا تعلق؟ تو سے بھی کیا کہہ رہا، میں اور آپ عمل کے اخلاص سے بالکل غافل ہیں، بالکل جاہل ہیں. میں اور آپ عمل کے اخلاص سے بالکل ناواقف ہیں. ہم عمل کا اخلاص نیت کے ٹھیک ہونے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ نیت کا ٹھیک ہونا عمل کے اخلاص نہیں ہے. نیت کا ٹھیک ہونا عمل کے اخلاص نہیں. عمل کا درست ہونا عمل کا اخلاص ہے، نیت کا درست ہونا نیت کا اخلاص ہے. میری بات بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ آدمی اچھی نیت کر رہا ہے اور عمل اس سے بگڑا ہوا ہے. کہ عمل بگڑا ہوا ہے، نیت اچھی ہے تو کامیاب نہیں ہوگا. میں اس کا آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید کے دن روزہ رکھ لے، عصر کے بعد نفلیں پڑھے، فجر کے بعد نفلیں پڑھے. بتائیے آپ، اس کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو دیکھنے سے بھی نظر نہیں آ رہا. زکوٰۃ دینے والا، نماز پڑھنے والا، جہاد کرنے والا، سخاوت کرنے والا، یہ سب ریاکار ہو سکتے ہیں. روزے دار ریاکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روزہ نظر آنے والا عمل نہیں ہے. میں بہت آسان سال آپ کو دے رہا ہوں. جو آدمی عید کے دن روزہ رکھ رہا ہے، اس کے روزے کی کسی کو خبر نہیں ہے. اس کے روزے کی کسی کو خبر نہیں ہے. یہ کہتا ہے لوگ کھائیں پیئیں موج کریں، میں تو آج کے دن بھی روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے. یہ اپنے عمل میں کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو، یہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہے، عمل میں اخلاص نہیں. کسی میں آسان بات کر رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں صاف فرما دیا، یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا. قرآن ہونے کو تسلیم کر لینا، قرآن ہونے کو تسلیم کر لینا، یہ قرآن پر ایمان لانا نہیں ہے. ورنہ تو مشرکین مکہ وہ اس بات پر حسد کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا گیا. سنیے تو صحیح، مشرکین مکہ اس بات پر حسد کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ آسمانی کتاب ہے، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا گیا، ہماری طائف اور مکے کی بستی کے کسی سردار کو کیوں نہیں دیا گیا. اتنا یقین اور اتنا جو ہے قرآن کی حقیقت کو جاننا، یہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نہیں کیوں دیا گیا. صاحب کہتے کہ یہ قرآن یہ مکے اور طائف کی بستی کے کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں دیا گیا، ان کو کیوں دیا گیا. وہ قرآن کو کچھ سمجھتے تھے، وہ قرآن کو کچھ سمجھتے تھے، اس لیے یہ بات کہتے تھے. آج مسلمان کا خیال یہ ہے کہ صرف وحی ہونے پر آپ ایمان لے آئیں، اتنا کافی ہے. کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ما آمن بالقائم للسحل محارمہ، جو قرآن کے حرام کو حلال کر رہا ہے. حلال کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ غیبت کو جائز کہہ دیں. آپ کا غیبت کرنا، آپ نے قرآن کے حرام کو حلال کر لیا ہے. غیبت کرنے والے بارے میں فرمایا ما آمن بالقرآن صلی اللہ محارمہ، کہ جو قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو اپنے عمل سے اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، اس نے قرآن کے حرام کو حلال کر لیا. اور ایسا آدمی خدا پر ایمان نہیں لایا.
میں نے عرض کیا کہ اگر غور کیا جائے حدیث میں تو مسلمان کی توجہ اس طرف آئے گی کہ میں جس تصور کو اور جس خیال کو ایمان سمجھے ہوئے ہوں، ایمان اصل یہ نہیں، ایمان اصل یہ نہیں۔ یا مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جو جگہ اس کے بیٹھنے کی نہ ہو وہاں بیٹھ جائے گا، اور جو جگہ اس کے چلنے کی نہ ہو وہاں وہ چلے گا۔ اگر اس کی نکیل کوئی بچہ پکڑ لے تو وہ اس بچے کے تابع ہو کر چلے گا۔ فرمایا کہ نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے مومن، جہاں چلاؤ گے وہاں چلے گا۔ اگر اس کو گرم سخت چٹان میں بٹھایا جائے گا تو بیٹھ جائے گا۔ اس کو نکیل کی وجہ سے اسے آپ کے کسی حکم سے انکار نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تھا ایمان، اس میں غور کرنا چاہیے۔ ان حدیث میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایمان کا سوال کیا، آپ نے صحابہ سے ایمان کا سوال کیا، فرمایا آپ نے کیف اصبحت یا حارث، کس حال میں صبح کر رہے ہو؟ عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا، میں صبح کر رہا ہوں ایمان کے کمال اس کی حقیقت کے ساتھ۔ آپ نے فوراً پکڑ لیا، فرمایا کہ تمہارے قول کی کیا دلیل ہے؟ تمہارے قول کی کیا دلیل ہے؟ یہاں مدرسوں میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، مدرسوں میں طلباء کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ بیچارے اتنے سیدھے ہیں کہ وہ یزید ینقص کی بحث اور اس کے دلائل بیان کر کے 21 نمبر دے جاتے ہیں۔ حالانکہ یزید ینقص کی بحث سے ایمان کا کیا تعلق ہے؟ یزید ینقص کی بحث پڑھتے ہیں، اس کے دلائل یاد کر لیتے ہیں، یا بہت سے بہت اتنا ہوگا کہ لغت میں ایمان کسے کہتے ہیں، لغت میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سوال کر لیا صحابی سے اور فرمایا کہ حارث یہ بتلاؤ کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے جواب میں ایمان کی لغوی معنی اور ایمان کی اصطلاحی معنی بیان نہیں کیے، انہوں نے جواب میں اپنے معمولات بیان کیے۔ مزیدار بات، سوال ہو رہا ایمان کے بارے میں، وہ جواب دے رہے اپنے معمولات کے بارے میں کہ جی میرے معمولات یہ ہیں۔ عجیب بات ہے، امام بخاری نے ایمان نماز اور ایمان دونوں کو ایک قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مومن کو چاہیے کہ نماز پڑھے، نہیں، یہ بات نہیں۔ مومن کو چاہیے کہ نماز پڑھے یہ نہیں کہا، بلکہ نماز کو ایمان کہا، ایمان کو نماز کہا۔ جب باب قائم کیا ایمان کا، عجیب بات ہے، باب قائم کیا ایمان کا اور قرآن کی آیت لائے ہیں، بہت مزے کی بات ہے، قرآن کی آیت لائے ہیں نماز سے متعلق، باب قائم کیا ایمان کا اور آیت لائے ہیں قرآن کی نماز سے متعلق۔ فرمایا آگے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، ایمان سے مراد نماز ہے، بات چل رہی ہے ایمان کی، اور امام صاحب باب لائے ہیں ایمان کا اور قرآن کی آیت لائے ہیں، قرآن کی آیت لائے ہیں عمل کی، عمل کو ایمان کہہ رہے ہیں، عمل کو ایمان کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، ایمان سے مراد عمل ہے، ایمان سے مراد
ایمان سے مراد عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، صحابہ ایک مدت سے آپ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے آ رہے تھے. نماز مسلسل بیت المقدس کی طرف ہوا کرتے ہیں. ابتدا سے لے کر ہجرت کے بعد 17 مہینے تک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے. ظہر کی نماز کے درمیان بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اچانک حکم آ گیا، نماز ہو رہی تھی ظہر کی، 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی تھی. اس درمیان میں حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ بھی گھوم گئے بیت اللہ کی طرف اور آپ کے صحابہ بھی کے پیچھے گھوم گئے فوراً. عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب نماز میں مشغول تھے آپ کے ساتھ. سب کے سب اسی وقت گھوم گئے، سب اسی وقت گھوم گئے. اللہ تعالی نے اس موقع پر ان کی نماز کو ایمان کہا ہے. ان کی نماز کو عمل نہیں کہا. ان کی نماز کو عمل نہیں کہا کہ اللہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. وجہ کیا پیش آئی؟ وجہ یہ پیش آئی کہ جب اچانک یہ حکم آیا، قبلہ تبدیل ہوا، تو 3 قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا. 3 قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا. کفار نے، یہود نے، منافقین نے. کفار نے یہ کہا کہ آپ ہمارے کعبے کی طرف کیوں آئے ہیں؟ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے تو ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے؟ یہود نے یہ کہا کہ اگر ہمارا قبلہ بیت المقدس وہ غلط تھا تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑا، اور اگر وہ صحیح تھا، اگر وہ غلط تھا تو آج کسی نمازیں سب ضائع ہو گئی جو آپ نے ہمیشہ سے آج تک پڑھی ہیں، سب نمازیں ضائع ہو گئی. اور اگر وہ قبلہ صحیح تھا بیت المقدس تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ یہ اعتراض یہود نے کیا کہ اگر وہ قبلہ غلط تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی پچھلی ساری نمازیں ضائع ہو گئی، اور اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو آپ نے اس سے اپنا رخ کیوں پھیرا؟ یہ اعتراض یہود نے کیا. منافقین جنہیں کام تو نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ہر موقع پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. منافقین نے یہ کہا کہ جب ایک معمول چل رہا تھا نماز کا تو اسی کو چلنے دیتے، اس کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ نے ان تینوں کو سفہا کہا ہے. تینوں کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. اللہ فرمایا الا انهم السفهاء کہ بے وقوف لوگ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے بجائے سوال کرتے ہیں کہ یہ حکم کیوں نازل کیا گیا، یہ تبدیلی کیوں کی گئی. تو میں نے واقعہ اس لیے عرض کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل ایمان اصل عمل ہے. ایمان اصل عمل ہے. ایمان اصل عمل ہے اور ہم ایک ایمان کے ایک تصور پر قناعت کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایمان کو اللہ کی اطاعت میں اور اس کے احکام کو ظاہر کے خلاف پورا کرنے میں اپنے ایمان کو تلاش کرو.
اپنے ایمان کو تلاش کرو. ایک مسلمان کو عقیدے سے لے کر اپنے استنجے کے لائن کے سنت کے طریقے تک ایمان کو تلاش کرنا ہوگا. بالکل میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایمان کوئی عقیدہ توحید اور صرف فرائض کے ادا کرنے تک ایمان محدود نہیں ہے. ایمان تو اس طرح پھیلا ہوا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں، جس طرح روح پھیلی ہوئی ہے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک. پیر کا ناخن ٹوٹے گا تکلیف ہوگی، سر کا بال کھینچے گا تو تکلیف ہوگی. جس آدمی کو کسی سنت کے چھوڑنے میں تکلیف نہ ہو، اللہ کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے. اس کا ایمان ناقص پکی. جس آدمی کو کسی سنت کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، اس کا ایمان ناقص ہے. آپ اندازہ کر لیجیے. ایک آدمی کو فالج کا اثر ہو جائے، ایک آدمی کو فالج کا حملہ ہو جائے، ڈاکٹر اس کے پیر کے تلوے میں سوئی چبھا کر یا چابی کی نوک چبھا کر دیکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ چیخ مارے، اسے تکلیف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض خطرے سے باہر ہے اور مریض آ کر بالکل ٹھیک ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں. اور اگر اس کے پیر میں سوئی چبھائی جائے اور یہ اپنا پیر نہ ہلائے، چیخ نہ مارے اور اس کو تکلیف محسوس نہ ہو، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنے مریض سے مایوس ہو جائیے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کا فالج پڑ چکا ہے اور اس کا اتنا حصہ بدن کا ہمیشہ معطل رہے گا. میں آپ سے بالکل میں آسان مثال عرض کر رہا ہوں، سوچ لیجیے. آپ اس کی انگلی میں، اس کے پیر کی انگلی میں، اس کے تلوے میں ڈاکٹر سوئی چبھا کر دیکھتا ہے. اگر یہ چیخ مارے اور اس کو اس جو ہے سوئی چبھانے کی تکلیف محسوس ہو، تو ڈاکٹر خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے بے فکر رہی، آپ کا مریض خطرے سے باہر ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر اس کو اس سوئی کے چبھانے کا احساس نہیں ہوتا تو یہ آدمی مفلوج ہو چکا ہے. جبکہ آپ کی آواز سن رہا ہے، بول رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے بالکل، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نہ چلے گا نہ پھرے گا. اس کا بدن اپنی ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتا. یہ آدمی، اس کا اعضاء معطل ہو چکے ہیں. میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. میں نے اس کی مثال دی ہے بدن کے فالج سے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کی کہ اگر مسلمان کو کسی سنت کے چھوڑنے میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ اس پر دینی فالج پڑ چکا ہے. سیدھی بات ہے. یہ حماقت ہے کہ آپ ایمان کو عقیدہ اور توحید میں اور فرائض کے ادا کرنے میں آپ ایمان کو محدود کر دیں اور باقی زندگی میں آپ مسلمان کو آزادی دے دیں کہ ہاں یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی ادھر کی انگلی ادھر کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں، میرے سارے اعضاء اگر سلامت نہیں ہیں تو میں اپنی بہت سی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. میں صاف سے بات کرتا ہوں کہ اگر مسلمان کو ایک سنت کے چھوٹنے کی تکلیف نہیں ہے تو اس پر فالج پڑ چکا ہے. میں آپ سے بہت آسان مثال آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس طرح پورے بدن میں روح سرایت کیے ہوئے ہے، اس طرح عقیدے سے اور فرائض سے لے کر سنن عادات تک ایمان پورے دین میں، پورے احکام میں ایمان پھیلا ہوا ہے. تو میں اس کی مثال آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آپ نے انہیں نیند سے اٹھا کر پوچھا ہے. یہ سوئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا نیند سے اور سوال کیا کہ بات ہے کس حال میں صبح کر رہے ہو، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نیند سے اٹھنے والا آدمی تو کافی دیر تک اس کا دماغ سویا رہتا ہے. آپ نیند سے کسی کو اٹھائے اس کا نام پوچھیں، وہ بھی سوچے گا کیا سوال کر رہے ہیں، کیا جواب دیں. دماغ آخر میں جاگتا ہے. یہاں صحابی نیند سے اٹھے، آپ نے پہلا سوال کیا کہ فیصلہ ہے صبح کس حال میں کر رہے ہیں.
انہوں نے بے تکلف کا اصبحتم من الحق میں صبح کر رہا ایمان کے خلاصہ فرمایا ہر دعوے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے بات کہاں سے شروع کی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں جنت دوزخ پر ایمان لایا ہوں، اور میں عرش اور کرسی اور جو ہے میدان حشر اور قیامت پر ایمان لایا ہوں کہ نہیں۔ بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اصل میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ رات گزرتی ہے قیامت۔ سوال ہو رہا ہے ایمان کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں میری رات گزرتی ہے قیام میں اور عبادت میں، دن گزرتا ہے روزے میں۔ اس عمل کا اثر یہ ہے کہ میں نے اپنے رخ کو دنیا سے پھیر لیا ہے آخرت کی طرف۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی جس رخ پر ہوتا ہے، جس رخ پر آدمی ہوتا ہے، اس رخ کا پڑا ہوا رائی کا دانہ اس کو نظر آ جاتا ہے، اور جس طرف سے آدمی رخ پھیر لیتا ہے اس کو ہمالیہ پہاڑ بھی پیچھے نظر نہیں آتا۔ بہت ہی آسان مثال دے رہا ہوں، آدمی جس رخ پر ہوتا ہے اس رخ پر پڑا ہوا رائی کا دانہ نظر آ جائے گا، اور آدمی اس طرف سے رخ پھیر لیتا ہے اس کو اپنے پیچھے ہمالیہ پہاڑ نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ بہت اونچا ہے لیکن اس کا رخ اس طرف نہیں ہے، یہ ہمالیہ پہاڑ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس کا رخ صحیح ہوتا ہے اس کو رائی کا دانہ دور سے پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ آپ اسے اندازہ کر لیجئے، انہوں نے اپنی بات یہاں سے شروع کی ہے کہ جی میرے ایمان کا کمال یہ ہے کہ میں رخ پھیر لیا دنیا سے آخرت کی طرف، رات بھر جاگتا ہوں عبادت میں، دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس معمول کا اثر یہ ہے کہ میں جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ عرش لایا جا رہا ہے اللہ کا، اور جنت میں جنتیوں کو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے، جہنم میں جہنمیوں کو ایک دوسرے پر کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے ساری بات سن کر فرمایا عارف تھا، معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، مگر اس پر جمے رہنا۔ سوچیے آپ، وہ صحابہ جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، آمین کا معامل الناس، جو صحابی جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیا سے بے رغبت اور رات کے قیام اور تہجد میں رات گزارنے والے ہیں، ایسے صحابی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں عرفتہ فالزم، تمہیں معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، اس پر تم اگر جمے رہے تو یہ کیفیت باقی رہے گی، اور اگر تم نے اس کیفیت پر آ کر تم بے فکر ہو گئے تو تمہارا یہ ایمان اس طرح نکل جائے گا، اللہ اکبر، جیسا بھگوڑا اونٹ اس کی رسی کھول دی جائے تو غائب ہو جاتا ہے۔ بھگوڑے اونٹ سے مثال دی جا رہی ہے ایمان کی، بھگوڑے اونٹ سے مثال دی جا رہی ہے۔ بھگوڑے اونٹ سے، وہ ایک اونٹ ہے جو انسان سے وحشت کرتا ہے، اگر آپ اس کی رسی کھول دیں جتنا جلدی یہ غائب ہوگا اپنی جگہ سے، اس سے زیادہ جلدی ایمان غائب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اتنا آسانی سے ایمان نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے، آپ پہنا ہوا کرتا اتار دیں، اس سے زیادہ جلدی ایمان اور اس سے زیادہ آسانی سے ایمان مومن اندر سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا عرفتہ فالزم، جو معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمع رہنا، اس پر جمع رہنا، جو معرفت تو حاصل ہو گئی ہے اس پر جمع رہنا۔ اس لیے مومن کو تجدید ایمان کا حکم ہے۔ مومن کو ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ مسجد کو وقت دے، فرض عین، ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ مسجد کو وقت دے۔ کیوں؟
کہ مسجد کو وقت دینا اصل ایمان کی تجدید کا سبب ہے. مسجد کو وقت دینا اصل ایمان کی تجدید کا سبب ہے. مسجد کو وقت دینا ایمان کی تجدید کا سبب ہے. یہی صحابی کے قول کا صاف مطلب یہی ہے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. آپ دیکھیں گے اس زمانے میں اچھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، انہیں بھی اس بات سے اشکال ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اسی طرح ایمان کی تکمیل کی جائے، یہ کیا ضروری ہے کہ ایک ہی طریقے پر لوگوں کو آمادہ کیا جائے، یہ کیا ضروری ہے کہ آپ ساری دنیا کے لوگوں پر اسی طریقہ کار کو منتخب کرنے کی کوشش کریں. اچھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، انہیں اس بات پر الجھن ہے کہ کیا آپ ایک ہی طریقہ کار کو تمام لوگوں پر فٹ کریں گے. آپ کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اصل پر غور کیجئے، اصل پر غور کیجئے. حدیث میں ایمان والوں کو، قیامت تک آنے والے مومن ایمان والوں کو ایمان کی تجدید کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات پر غور کر لیا جائے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایمان کی تجدید کا مطلب ہی یہی ہے. صرف میں تو حاصل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایمان کی تجدید کا طریقہ یہی ہے. میں حاصل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے مسجد کو وقت دے. ایمان کی تجدید کے لیے مسجد کو وقت دے. اب تو پتہ نہیں اس زمانے میں وہ معمول رہا یا نہیں رہا، ہمیں تو میرے بچپن کے یاد ہے، گاؤں دیہات میں بھی ہوگا. ایک آدمی سائیکل پہ پھرتا رہتا ہے گلیوں میں اور راستوں میں، اور گھروں پر دروازوں پر آواز لگاتا رہتا ہے، چھریاں تیز کرا لو، چاقو تیز کرا لو، سروتے تیز کرا لو دیا سائیکل پر. تو گھروں سے عورتیں اپنی چھریاں اور چاقو اور قینچیاں وہ دے دیتے ہیں اس کو دیا، اور اس کے ایک چکر اس کے یہاں چلتا ہے ایک پتھر کا، جس پر وہ ان کی چھریوں کو دھار لگا کے دیتا ہے. تجدید کراؤ، یہاں لا کر اس کو رگڑنا ہوگا تاکہ یہ دھار بنے، تو اس سے دن بھر کام لیا جائے. ورنہ آپ کوشش کریں گے آپ کی چھری سے آپ کا گوشت کٹے گا نہیں، آپ کوشش کریں گے آپ کی چھری سے جانور ذبح ہوگا نہیں. آپ کی تمام ضروریات ٹھپ ہو جائیں گی اگر آپ نے اپنی چھری کو دھار نہیں لگائے. میں کہتا ہوں تحدید دھار لگانا، بس اس میں ایک نقطے کی ضرورت ہے. اس سے ہی اس طرح ایمان کی تجدید ہوتی ہے جس طرح اپنی چھریوں کو دھار لگائی جاتی ہے. بالکل آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. صحابہ ایمان کی تجدید کے لیے صحابہ سے کہتے تھے آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لائیں گے. بلکہ حکم ہے جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. تمہیں اس کے ذریعے دن بھر ان اعضاء سے اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، حرام سے مقابلہ کرنا ہے، حرام سے بچنے کی استعداد پیدا کرنی ہے. اس سب کے لیے تمہیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید اس طرح ہوتی ہے. ایمان کی تجدید کا طریقہ یہی ہے. اجلس بنا نؤمن ساعتن، نؤمن ساعتن، اور ایمان لائیں. بس یہی ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے جس کا حدیث میں حکم دیا گیا ہے. یہی ایمان کی تجدید کا حکم ہے جس کا حدیث میں صاف حکم دیا گیا ہے. صحابہ نے سوال بھی کیا اس طرح آپ سے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید ہم کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی مفہوم کی لوگوں کو دعوت دیا کرو. اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے الفاظ
اور اس کے مفہوم کی کثرت سے لوگوں کو دعوت دیا کرو، یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ بتایا گیا ہے حدیث میں۔ میں آپ سے بالکل واضح بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا معمول، میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کا معمول تنہائی میں ذکر کرنے کا ہے لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی لوگوں کو اس کی دعوت دینے کا معمول نہیں ہے، تو میں بے تکلف آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ تنہائی کا ذکر ایمان کی تجدید کے لیے کافی نہیں ہے۔ بالکل میں بے تکلف ہوں۔ آپ کا تنہائی کا ذکر ایمان کی تجدید کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں قرآن، حدیث اور اقوال علماء اور اقوال صحابہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، بے تکلف آپ سے۔ آپ اگر تنہائی میں ذکر کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو جا کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی دعوت نہیں دیتے، وہ کیا ہے اس کے مفہوم کی دعوت کیا ہے؟ کیا آپ سے کہوں، میری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں۔ اس کے مفہوم کی دعوت اللہ کی قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ کلمے کے مفہوم کی دعوت کیا ہے؟ مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا مفہوم یہی ہے کہ اس کے ماسوا کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ سارے طریقے چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس کلمے کے مفہوم کا مطلب، اس کا مطلب ہی یہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیا سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کے مطالبات کو چھوڑ کر اللہ کے مطالبے پر آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے طریقے چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کر لو۔ یہی لا الہ الا اللہ محمد اللہ کا مفہوم ہے، اور یہ امر معروف و نہی عن المنکر ہے۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی ایک واحد ذریعہ، واحد کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم واحد کہہ رہا ہوں کہ واحد ذریعہ ہے ایمان کی تکمیل کا۔ کیونکہ آپ کے اپنے ذکر کے معمول سے، آپ کے اپنے ذکر کا معمول ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ذکر کا ماحول، آپ کے اپنے ذکر کا معمول، آپ کے اپنے ذکر کا معمول، وجہ میں اس کی بتاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص منکر کے ماحول میں جا کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی دعوت نہیں دیتا، البتہ وہ اپنی ذات سے اس کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنی ذات سے اس کا ذکر تو کرتا ہے، مگر منکر کے ماحول میں جا کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی دعوت نہیں دیتا، یعنی منکر سے نہیں روکتا لوگوں کو، یا ان کو معروفات پر اور نیکی پر آمادہ نہیں کرتا، تو میں آپ سے صاف بحث کرتا ہوں کہ ایسے منکرات کے ماحول سے مقابلے کی استعداد ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ بات اصل یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان کا کمال اور دلوں کا جلا وہ دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے میں ہے، دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے میں۔ آپ اس پر قرآن آیت پر غور کیجئے، اذا ذکر اللہ اذا ذکر اللہ نہیں ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اذا ذکر اللہ نہیں ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا دلوں کا جلا ہوتا ہے اور ان کا ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اذا ذکر اللہ مجہول کا صیغہ ہے جو تعدیہ کا معنی دیتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے
اور جب دوسروں کو اللہ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب اللہ کے احکام دوسروں کو بتلائے جاتے ہیں اور جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تو اس لیے بے تکلف کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ صرف تنہائی کے ذکر کے معمول کو ایمان کی تجدید کے لیے کافی مت سمجھیے، اس لیے کہ ایمان کی تجدید اور اس کی تکمیل اور اس کی زیادتی اور ایمان کے بڑھنے کا تعلق دوسروں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے احکام پر لانے اور دوسروں کو اس کلمے کے خلاف چیزوں سے روکنے میں ایمان کی زیادتی ہے. بالکل آسان بات آپ سے عرض کروں. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید کا حکم کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. معلوم ہوتا ہے اس امر میں استمرار ہے، اس امر میں استمرار ہے، اس امر میں استمرار ہے. عجیب بات لکھی علماء نے لکھا ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا بالذات مقصود ہے، احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، بالذات مقصود نہیں ہے. احکام کا علم بالذات مقصود نہیں ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بالذات مقصود ہے. توحید کو بیان کرنا بالذات مقصود ہے. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی یہ بتائے کہ آپ اللہ کے غیر کی اطاعت نہیں کرتے. توحید کا مطلب ہے کہ اطاعت میں اللہ کو تنہا ماننا. اس لیے صاف روایتوں میں بھی اور قرآن کی آیت بھی صاف بتا رہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے غیر کی بات مان کر چل رہا ہے اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ توحید تو اللہ کی ہو اور اطاعت اس کے غیر کی ہو. اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اسی کو گنجائش ہی نہیں ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے غیر کی بات ہی مانی جائے گی. آپ اللہ کو تنہا مانیں اطاعت میں، جس طرح آپ اللہ کو تنہا مانتے ہیں عبادت میں. آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں کس میں؟ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں عبادت میں، اس طرح آپ اطاعت میں بھی اللہ کو ایک مانیں. اگر آپ اللہ کے غیر کی بات مان رہے ہیں تو آپ نے اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا ہے. حدیث میں بھی ہے اسی طرح، قرآن میں بھی اسی طرح ہے. قرآن نے صاف کہا ہے جو لوگ اللہ کے غیر کی بات مان رہے ہیں انہوں نے اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا ہے. صاف قرآن نے کہا، بالکل صاف. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے پوپ اور پادریوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم نے تو اللہ کے غیر کو رب مانا نہیں ہے. اللہ نے الزام کیوں دیا ہمیں قرآن میں؟ اے عدی بن حاتم تم یہ بتاؤ کہ جب تمہارے علماء مشائخ حرام کو حلال حلال کو حرام کرتے تھے ان کی بات مانتے تو نہیں مانتے، جب ان کی بات مانا کرتے کہ جو آپ کو ٹھیک فرمایا پھر تو تم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. میں نے عرض کیا کہ اس پر غور کیا جائے کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. ایمان تو مسلمان کے بدن سے ظاہر ہو کر رہے گا، یہ چھپ نہیں سکتا. یہ زمانے کے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان دل کی چیز ہے. یہ بات بیچارے ایسے ہوں گے بیوقوف جو ان کا خیال یہ ہوگا کہ ایمان تو اصل فرائض کے ادا کرنے کا نام ہے، اور ان کو اس سے دھوکہ لگا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. اس کو دھوکہ لگا ہے من اسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ 5 چیزیں ہیں تو اسلام ہے. حالانکہ یہ 5 چیزیں تو اسلام کی بنیاد ہیں،
سوال یہ ہے کہ عمارت کیا ہے؟ سوال ہے کہ عمارت کیا ہے؟ بنیاد تو نیچے ہوتی ہے، بنیاد تو نیچے ہوتی ہے زمین میں، اس پر عمارت قائم ہوتی ہے۔ سوچیے آپ، کوئی ہوگا عقل مند دنیا میں جو بنیاد بنا کر بیٹھ جائے اور یہ کہہ دے مجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بنیاد بہت مضبوط بنائی ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ ایمان، یہ بنیاد پر عمارت ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں، اور ہر عمارت کا اصول ہے کہ بنیاد نیچے چلی جاتی ہے، اس پر عمارت قائم کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس بنیاد کے بغیر اخلاق، معاملات، معاشرہ اچھا بنانا چاہیں تو معاملات، اخلاق اور معاشرہ آپ کو غیروں بھی اچھا مل جائے گا۔ اب معاشرہ چاہے نہ ملے لیکن معاملات اور اخلاق تو آپ کو غیروں میں اچھے مل جائیں گے، کیا آپ انہیں کامیاب کہیں گے؟ بہت سے غیر مسلم معاملات کے اچھے ہوتے ہیں، بہت سے غیر مسلم اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ جا کے دیکھیے۔ آپ کو باہر کے ملکوں میں یہود و نصارہ کے اخلاق بعض مسلمانوں سے بہت اچھے ملیں گے، لیکن بنیاد کوئی نہیں ہے، بنیاد کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی عمل خیر کریں گے تو اللہ ان کو ان کے عمل خیر کا بدلہ دنیا میں دے کر نمٹائیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے، کہ ایمان تو مومن کے فعل سے ظاہر ہو کر رہے گا، ایمان تو مومن کے فعل سے ظاہر ہو کر رہے گا۔ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے، کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے، یہ مومن کے فعل سے ظاہر ہو کر رہے گا، مومن کے فعل سے ظاہر ہو کر رہے گا، دل میں چھپنے کی چیز نہیں۔ دھوکہ کہاں سے لگا؟ کہتا ہے مسلمان صاحب کہتا ہے کہ جی آپ کسی کے ظاہر کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آج کے لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، لباس ایسا ہونا چاہیے، شکل ایسی ہونی چاہیے۔ میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کی ذہنیت اتنی تنگ ہوتی جا رہی ہے، صرف عقیدے فرائض کے ادا کرنے میں لوگوں کی ذہنیت اتنی تنگ ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے حلیے یہود و نصارہ کے مشابہ ہوتے جا رہے ہیں، مگر وہ اس کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے، اور اتنا ایمان ان کا ضائع ہو چکا ہے انہیں اس کا احساس نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کبائر میں مبتلا ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چھوٹی موٹی باتوں کو مت چھیڑو۔ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے اس طرح زور کیوں دیتے ہیں اس پر کہ استنجا ایسے کرو، پانی ایسے پیو؟ یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لوگ اپنی ضرورت کس طرح پوری کر رہے ہیں، کر لیں گے کسی طرح۔ اصل تو ان کو چاہیے کہ جو بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ منافقین استنجے کی سنت کو ہلکا اس لیے سمجھتے تھے کہ ان کی نظر میں نماز کوئی چیز نہیں تھی۔ جس میں فرائض کا استخفاف ہوگا اس میں سنتوں کا استخفاف ہوگا، جو فرائض کو ہلکا سمجھے گا وہ سنتوں کو ہلکا سمجھے گا۔ وجہ یہ ہے تو میں نے عرض کیا کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ دھوکہ کہاں سے لگا مسلمان کو؟ مسلمان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ میرے ظاہری حلیے کو مت دیکھیں، مجھے ایک ساتھ ملے۔ عجیب قصہ ہے، لباس وہی یہودیوں کا لباس، اس کا آج کل مسلمان نے یہ کہہ کے اختیار کر لیا ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی متعین لباس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں فاسق ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہو کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے۔ ساتر لباس اسلام کا لباس ہے، تنگ لباس فاسق کا لباس ہے اور یہودیوں کا لباس ہے۔ حالانکہ انگریز کے لباس کا اور پنڈت کے لباس کا مسلمان کے لیے ایک ہی حکم ہے، برابر۔ ایک مسلمان اگر پنڈت کا لباس اختیار کرتا ہے تو حرام ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وہی حکم ایک انگریزی لباس کا ہے جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے۔ یہ صاحب لکھا مولانا صاحب کا دل بھی نے صاحب لکھا ہے کتاب میں کہ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے وہ حکم مسلمان کے لیے
انگریزی لباس کا. اور آپ کو کسی جاہل نے اور کسی گدھے نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ لباس سے کچھ نہیں ہوتا، دل صاف ہونا چاہیے. کہ ہاں آپ کا دل تو ایمان سے واقعی صاف ہے، اس لیے کہ آپ کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ آپ کے دل کے ایمان سے صاف ہونے کی علامت ہے. بالکل صاف صاف ہے، پکی پکی بات. ہم سب فرماتے تھے جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے ایمان میں فرق ہے، اس کے ایمان میں فرق ہے، پکی پکی. جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے ایمان میں فرق ہے. اور اس کے ایمان بگڑتے 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 اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے نزدیک یہود و نصارہ کا لباس اسلامی لباس بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی عادات ہیں اور عادتیں تو مزاج کے مطابق پوری کی جاتی ہے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر عادتیں مزاج کے مطابق پوری کی جائیں تو پھر نبی کے اتباع کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ کیا رہ جائے گا؟ لقد کان اسوۃ حسنہ کہ نبی کے ہی طریقے میں آپ کے لیے کامیابی اور وہی ایک طریقہ ہے آپ کے لیے. اس آیت کا کیا مطلب رہ جائے گا اگر آپ لوگوں کو ان کی عادات میں آزاد کر دیں؟ اگر آپ لوگوں کو ان کی عادات میں آزاد کر دیں تو پھر قرآن کی آیتوں کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہودی بنانے کا اور مسلمانوں کو نصرانی بنانے کا یہ ایک آسان راستہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو فرائض میں تو مسلمان کو یہ اجبار ہونا چاہیے کہ مسلمان کو مجبور کیا جائے، لیکن عادات میں مسلمان کو اختیار دے دیا جائے کہ بھئی آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے دیکھ لو، جس طرح چاہو ضرور پوری کر لو. نہیں ہے تو مطلب ہی نہیں بنتا. جس طرح مسلمان عقیدہ توحید میں پابند ہے اس طرح مسلمان اپنی عادات ضروریات میں بھی حکم کا طریقے کا پابند ہے. آپ غور کر لیجیے. ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے اللہ کے سامنے انکار کیا. اللہ کو نہیں انکار کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا بلکہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ نے اس کی کمر کو مفلوج کر دیا، اس کی کمر کو اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کو سجدہ کر سکے. اللہ نے اس سے اپنی ذات کو سجدہ کرنے کی صلاحیت سے سلب کر لی ہے، وہ کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. سوچیے آپ. اس کے مقابلے میں ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا روٹی کا، جو حرام بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، البتہ خلاف سنت ہے. دائیں ہاتھ سے لقمہ لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے. اس نے کہہ دیا جی میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں تو بائیں اس لیے کھاتا ہوں. اس نے یہ جھوٹا عذر کیا ہے جیسا عذر ابلیس نے کیا تھا. آپ نے بددعا دی اس کو، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. آپ بتائیے تو صحیح. ادھر ابلیس کی کمر اللہ کو سجدہ کرنے سے بیکار ہو گئی، ادھر اس آدمی کا ہاتھ منہ کی طرف اٹھنے سے بیکار ہو گیا، دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا. کیونکہ ایک سنت کا انکار بھی نہیں کیا. میں کہتا ہوں انکار تو اس سے زیادہ سخت ہے، انکار تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس نے انکار نہیں کیا، اس نے عذر پیش کیا. بتاؤ عذر چھوٹا تھا. میں آپ سے بالکل بے تکلف عرض کرتا ہوں، اگر کوئی مسلمان پینٹ پہنتا ہے تو اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہوتی رہتی ہے. میری بات یاد رکھنا. کوئی مسلمان اگر پینٹ پہنتا ہے، کوئی مسلمان اگر پینٹ پہنتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے مسلسل. جب تک اس کے بدن میں پینٹ رہے گی اس پر اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی. دیکھیں یہود و نصارہ ملعون ہیں، ان کے طریقے بھی ملعون ہیں. آپ تو یہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ ہاں سنتی تو ہے. میں کہتا ہوں سنت سے آگے کی بات ہے یہ. آپ سنت کی بات کر رہے ہیں، میں فرض واجب کی بات کر رہا ہوں. مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے حلیے سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے. اپنے حلیے سے اپنے آپ کو ثابت کرے، پکی بات ہے. مسلمان کے ذمہ واجب ہے اپنے حلیے سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے.
جی ہاں، اس کی اختیاری نہیں ہے اس کا کہ آپ کپڑے جیسے چاہے پہن لو، جس کی چاہے شکل بنا لو، آپ شکل جیسی چاہے بنا لو، آپ کپڑے جیسے چاہے پہن لو، اس کو اختیار نہیں ہے اس کا۔ جتنا مجبور مسلمان فرائض کے ادا کرنے میں ہے، اتنا ہی مجبور مسلمان اپنے اسلامی حلیہ میں اتنا ہی مجبور ہے۔ جی ہاں، یعنی اس پر اس کا حکم ہے کہ وہ اپنے حلیہ سے اسلام کو ظاہر کرے۔ اگر وہ غیر مسلموں کا لباس اختیار کرتا ہے تو مسلمان اپنے عمل سے یہودیت نصرانیت کی اپنے عمل سے دعوت دے رہا ہے۔ سب بات ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے، اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی میں قانون سے مجبور ہوں، قانون سے مجبور ہوں، اول تو یہ بات ہے نہیں، اور اگر کسی مسلمان کے لیے دنیا کے کسی بھی شعبے میں اس لباس کی مجبوری ہے تو میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا، ایسا مسلمان بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ ایسا مسلمان اللہ کے ہاں پکی بات ہے، بالکل۔ جی ہاں، آپ کو تو آپ کے دماغ پر تو تعویلات ایسی مسلط ہیں، اور آپ پر حالات اور قانون اور ماحول کی بیڑیوں نے آپ کو اتنا قید کر دیا ہے کہ آپ قدم پر سنتوں کی ذبح کرتے جائیں اور قانون کی رعایت کرتے جائیں۔ جی ہاں، میں آپ سے قانون کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان کسی قانون کی مجبوری میں کسی بھی ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے، وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، وہ اللہ کے یہاں مجرم۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون عذر نہیں ہے، قانون عذر نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ اگر ایک آدمی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہو۔ صحیح بات ہے، بڑی بات توجہ چاہتی ہے۔ ایک قیام فرض ہے نماز میں، اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اللہ اجازت دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہے۔ لیکن یہ رکاوٹ قیام میں یہ آپ کے اپنے بدن سے ہے، لیکن آپ کے لباس میں جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ باہر سے ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ جی کفر کا قانون یہ بھی کیا کروں، تو آپ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہیں بلکہ مجرم ہیں۔ آپ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہیں، مجرم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے صاف بات ہے، قانون تو اس کا ہے جس پر آپ ایمان لائے ہیں، جس پر آپ ایمان نہیں لائے اس کا کوئی قانون نہیں، کیونکہ یہ بات ایمان کے خلاف ہے کہ آپ کافر کا قانون تو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اللہ کا قانون کافر کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ میں آپ سے بہت ہی اہم بات کر رہا ہوں، مسلمان کافر کا قانون اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، جی میں کیا کروں، کفار کا قانون ہی ہے۔ معاشرے میں، معاملات میں، شکل میں، صورت میں، لباس میں، شادی میں، ان کا قانون یہ میں کیا کروں۔ آپ سوچیے، آپ کتنی بڑی حماقت مسلمان کر رہا ہے کہ کافر کا قانون بنایا ہوا تو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور جو اللہ قانون بنایا ہے نبی کی اطاعت کا اور سنت کا، اس کو کافر پر پیش نہیں کرتا۔ تو آپ ذہن سے نکال دیجئے اپنے کہ جس مسلمان کو قانونی رکاوٹ ہے سنت پر عمل کرنے میں، یہ اللہ کے یہاں معذور ہے، اس کو آپ ذہن سے نکال دیجئے۔ بلکہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں کیا ہے، مجرم ہے، پکی بات ہے۔ اللہ کے یہاں سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے یہاں معذور کب ہو سکتا ہے؟
اللہ اس کا عذر کی شرط پر قبول کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ اس کا عذر کی شرط پر قبول کریں گے. اس کے لیے 3 شرائط ہیں. آپ یاد رکھنا ہے اس بات. اور صرف قانون کی مجبوری میں 3 شرائط یہ ہیں. اگر قانون مجبوری نہیں ہے تو ماحول کوئی مجبوری نہیں ہے. ماحول تو نفاق ہے. میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں اگر آپ کو کسی سنت سے ماحول روک رہا ہے تو یہ نفاق ہے. یہ ایمان کے بالکل منافی ہے. اگر آپ کو کسی سنت سے ماحول روک رہا ہے تو یہ نفاق ہے. پکی بات ہے. منافقین کا مزاج کیا معمول یہی تھا. اب آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کے مزاج پر, جب کافروں کے ہوتے تو کافروں کے مزاج پر. وہ ان کے بارے میں آیا ہے کہ منافقین گرما ہوئی بکری کی طرح ہوتے تھے, کبھی اس بکرے کی طرف کبھی اس بکرے کی طرف. یہ منافقین کا حال بیان کیا ہے حدیث میں کہ شرط العائرتی بین الغنم, گرما ہوئی بکری جب اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کبھی اس بکرے کے ساتھ کبھی اس بکرے کے ساتھ ہوتی ہے. یہ منافقین کی مثال دی گئی ہے. میں بالکل آپ سے بے تکلف عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ مسلمان کے لیے قانونی مجبوری وہ مسلمان کو اللہ کے یہاں معذور قرار دے دے گی. نہیں, ایسا نہیں. اور اگر آپ ماحول سے متاثر ہیں تو ماحول سے متاثر ہونا تو نفاق ہے. ماحول سے متاثر ہونا تو نفاق ہے. پکی بات ہے. ماحول سے متاثر ہونا نفاق ہے. ایمان ہی ہے. ایمان صرف یہ, میں تو آپ کو حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایمان صرف یہ ہے. آپ یہ مت کہ یہ بھی ایمان ہے, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. نہیں, ہمارا ایمان کے حصے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ایمان کے حصے نہیں ہوتے. دیا بتائی کہ بکری کی طرح ایمان کا حشر مت کرو یہ کہ وہ ہڈی لے جائیں, بوٹی لے جائیں, کھالیے لے جائیں. نہیں, یہ کوئی بات نہیں. ایمان تو ایسی چیز ہے جس کا ٹکڑا ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح, جس کو تقسیم کر ہی نہیں سکتا. یہ تقسیم ہو کر ضائع ہو جائے گا. تقسیم ہو کر ضائع ہو جائے گا. میں آپ سے بہت کام کی بات کرتا ہوں. جو آدمی کسی ماحول کی وجہ سے سنت کو چھوڑ رہا ہے یہ نفاق کا حصہ ہے. یہ نفاق کا حصہ ہے. یہ نفاق کا حصہ ہے. اس لیے کہ آپ کسی سنت پر آپ اپنی جسمانی معذوری یا کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے آپ کسی سنت پر عمل نہ کر سکیں, اس پر تو آپ اللہ کے ہاں منافق بھی نہیں ہے اور آپ مجرم بھی نہیں ہے. لیکن آپ باہر کے ماحول کی وجہ سے اگر کسی سنت کو ترک کر رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھنا کہ یہ نفاق کا حصہ ہے. یہ نفاق کا حصہ ہے کیونکہ آپ کو اس سنت سے باہر کے ماحول نے روکا ہے. ماحول کوئی چیز نہیں ہے. ماحول کوئی چیز نہیں ہے. ماحول کوئی چیز نہیں. میری بات توجہ چاہتی ہے. ہاں, قانون ہے کفر کا کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں اس سنت عمل نہیں کر سکتے, تو آپ پھر بھی اللہ کے یہاں مجرم ہیں. پھر بھی اللہ کے یہاں آپ مجرم ہیں. تم جو چاہے کہتے رہو, مجھے تو اپنی بات کہنی ہے اور میری بات صحیح ہے, تمہاری بات غلط ہے. تم جتنے بڑے چاہے مجتہد ہو, جتنے بڑے چاہے تو محقق ہو, تمہاری بات اللہ کی قسم 100% غلط ہے. تم جتنے بڑے چاہے مجتہد ہو, جتنے بڑے چاہے محقق ہو, تمہاری بات اللہ کی قسم 100% غلط ہے. لیکن تمہاری آنکھوں پر قانون نے ایسی پٹی باندھی ہے, اس پٹی کا نام ہے مسلمانوں کی مجبوریاں اور حالات کا تقاضا. یہ جس نے آپ کو اندھا کیا ہے,
اس لیے کہ کسی سنت کے مقابلے میں قانون کو قبول کر لینا، اس کو غلامی کہتے ہیں. اس کو مولوی صاحب غلامی کہتے ہیں. اس کو غلامی کہتے ہیں کہ آپ قانون کی رعایت میں کسی سنت کو چھوڑ دیں، اس کو غلامی کہتے ہیں. اس کو 4 چیزوں کا اختیار مل جائے، یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں. ایسا نہیں. دینی پابندیاں غلامی ہے، اور اپنے دین مسلمان کا با اختیار ہونا یہ مسلمان کی آزادی ہے. یہ میں کیا بول رہا ہوں؟ مسلمان اپنے دین میں با اختیار ہو، یہ آزادی ہے. اور مسلمان اپنے دین میں کسی کے تابع ہو، اللہ کی قسم اس سے بڑی غلامی کوئی نہیں. چاہے آپ کو دنیا کے کاموں میں کتنی بھی آپ کو سہولتیں مل جائیں، آپ کو عہدے ملیں، منصب ملیں، آپ کو ریزرویشن ملے، آپ کو حکومت کی طرف سے سبسڈی ملے، آپ کو جو چاہے مل جائے، آپ اس کو آزادی مت سمجھنا. اگر آپ ایک سنت پر عمل کرنے میں مجبور ہیں تو آپ غلام ہیں. اس کو غلامی کہتے ہیں. میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں. اگر آپ قانون کی وجہ سے کسی سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں، معذور نہیں. آپ اللہ کے یہاں آپ معذور. پھر آخر کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا راستہ ہو کہ میں اس قانون کی زد میں آ کر میں اللہ کے یہاں مجرم ہونے سے بچ جاؤں؟ اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کی کیا شرائط ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. مجبوری 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ مجھے یہ ملازمت چاہیے، مجھے یہ ملازمت چاہیے، اس ملازمت میں میری فلاں سنت جائے گی، تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں، کیونکہ آپ نے دنیا کو اختیار کیا ہے دین کے مقابلے میں. آپ کو ملازمت مل جائے گی، آپ کو ملازمت مل جائے گی، 50,000 آپ کو مہینے کے ملیں گے، لیکن آپ کی یہ سنت جائے گی. اس خبیث نے اس سنت کا سودا 50,000 روپے میں کر لیا ہے. سب باتیں میں تو آپ سے بہتر کلو وقت کر رہا ہوں. جی ہاں، یہ ہے وہ قسم جو دین کو بیچتی ہے دنیا کے عوض. یہ ہے وہ قسم. اسے ایک کالج کے لڑکے نے پوچھا کہ جی وہ ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے کالج میں، تو میں نے کہا تمہارا پڑھنا حرام ہے. صاف بات، تمہارا پڑھنا حرام ہے. اگر تمہاری نماز قضا ہوتی ہے کالج میں، تمہارا پڑھنا حرام ہے. بتا دیجیے کون سی قرآن کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ انگریزی کے کالج میں پڑھنا واجب ہے، فرض ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کی نماز قضا ہوتی ہے تو آپ کا پڑھنا حرام ہے، اور اگر جماعت کی نماز چھوٹتی ہے تو آپ گناہ گار ہیں. مجھے تو ان لوگوں میں تعجب ہے جنہوں نے بیٹھ کے آپس میں یہ سوچا کہ بھئی کیا کریں حالات مسلمانوں کے لیے، کوئی راستہ نکالو. جی ہاں، ان جاہلوں نے اس دنیا کے تقاضوں کو آگے رکھ کر دین کے بارے میں مسلمانوں کو آزاد کر دیا کہ جی اس سے تمہاری مجبوری ہے، کیا کریں؟ کوئی مجبوری نہیں. میں کہتا ہوں وہ دین ہی کیا ہے جو سہولت کے راستے سے آئے، وہ تو خواہش ہے. وہ تو خواہش، تو دین کیا ہے؟ اسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان کو اختیار دیا جائے کہ ایک راستہ یہ ہے، اس میں آپ کی سنتوں کی حفاظت ہے،
اس میں آپ کو 10,000 روپے ملیں گے، اور ایک یہ راستہ ہے اس میں سنتیں ضائع ہوں گی مگر اس میں آپ کو 50,000 روپے ملیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ تھوڑے پر اکتفا کر لے اپنے دین کی تکمیل کے لیے، اس لیے کہ قناعت کا تعلق دنیا سے، دین سے نہیں ہے۔ لوگوں نے دنیا پر تو قناعت نہیں کی، دین پر قناعت کی ہوئی ہے، لوگوں نے قناعت کی ہوئی ہے، دین پر قناعت ہے، اتنا دین مجھے کافی ہے۔ جو بھی قانون آتا ہے کسی سنت کے مقابلے میں، مسلمان اپنی ضرورت کے لیے قانون کو قبول کر دیتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں اس کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی جگہ مسلمان مجبور ہو جائے کسی سنت پر عمل کرنے سے، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو یہ اللہ کے ہاں معذور ہے، اگر 3 شرطیں نہیں پائی جاتی تو یہ مجرم۔ پہلی شرط ہے یہ، جس پر مسلمان کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اس قانون کے یا کمپنی کے رول کے خلاف اور قانون کے خلاف یہ کوشش کرے کہ جی نہیں، میں تو یہ میرا اپنا خلیہ ہے اور یہ میرا اپنا طریقہ ہے، میں تو اس کے بغیر اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کہتا ہوں واقعی میں مجھے یقین ہے اس بات کا، اگر کوئی مسلمان یہ قدم اٹھائے تو اللہ تعالی باطل کے دلوں میں صرف، کہہ رہا ہوں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ باطل کے دلوں میں صرف ان سنتوں کا رعب پیدا کریں گے جس سنت پر عمل کرنے کے لیے مسلمان قانون کے خلاف کوشش کرے گا۔ اگر کوشش نہیں کرے گا تو 100 بار اللہ کی دعوت کے بغیر مسلمان کی اس رعب سے مدد نہیں ہوگی جس رعب سے نبی اور صحابہ کی مدد ہوئی ہے۔ میں بالکل پکی ٹھکی مدلل بات عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر دین کی حفاظت میں کوشش کرو گے، اپنی دین کی حفاظت میں کوشش کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر قانون میں سنت کی اجازت دے گا تو اس پر عمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دین کو کافر کے تابع کر دیا ہے، ہمیں یہ کافر دین کی گنجائش دے گا، اس پر عمل کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ سوچیے دسی آپ کیا مسلمان کی سوچ ہے۔ میں نے عرض کر دیا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کوشش کی، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی دیر آپ نے کسی مجبوری میں انگریزی لباس جتنی دیر کے لیے پہنا ہے، اتنی دیر آپ اس سے اس طرح نفرت کریں جیسا کسی کے بدن پر گندگی غلاظت لگ جائے اور وہ اس کو ہٹانا چاہتا ہو۔ اگر آپ کے دل میں یہود و نصارہ کے لباس کی ایسی نفرت نہیں ہے جیسی نفرت بدن پر پاخانہ لگنے میں ایک نفیس طبیعت کے آدمی کو الجھن ہوتی ہے، اگر آپ کو الجھن نہیں ہے تو آپ کے ایمان میں فرق ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے ایمان میں فرق ہے۔ آپ پتہ نہیں کس تصور کو، کن خیالات کو ایمان بنائے بیٹھے ہیں۔ ہم تو غور کرتے ہیں کہ مسلمان ایمان کے اعتبار سے ایک ایسے اندھیرے میں ہے جس سے بیچارے کو خبر ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے۔ میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر اتنی دیر آپ کو ان کپڑوں سے اس طرح تکلیف الجھن ہے جس طرح کسی آدمی کے بدن پر پخانہ لگ جائے اور وہ اس کو جلدی سے صاف کرنا چاہے، اگر آپ کی کیفیت نہیں ہے تو آپ کے ایمان میں فرق ہے۔ لیکن ایمان میں فرق کی علامت یہ ہے کہ آپ خلاف سنت عمل سے آپ راضی ہیں، بس یہ ایمان کے منافع۔ جو آدمی خلاف سنت چیز سے راضی ہے اس کا ایمان میں فرق ہے۔ اس کے ایمان میں آپ سے ایمان کا فرق فرائض کے چھوڑنے میں سمجھتے ہیں، ہم ایمان کا فرق سنتوں کے چھوڑنے میں سمجھتے ہیں۔
دو شرطیں ہو گئی. ایک یہ کہ آپ نے اس کے خلاف کیا کوشش کی. آپ روزانہ کہیں لیکن میں اس کے بغیر میں. ایک صاحب نے کیا، ان کو شاید ایک کمپنی میں ملازم ہوئے تھے، سپروائزر. اللہ نے بہت استعداد دی ان کو. ایک بڑی کمپنی نے اپنے ہاں ان کو، بھاری کمپنی تھی، سارا کاروباری ہوجے کے ساتھ. نے کہا جی آپ سپروائزر ہوں گے ہماری کمپنی کے. میں نے کہا جی میرا یہ لباس ہے، میں تبھی لباس میں نے کہا یہ تو ہمارا قانون نہیں ہے. کہہ رہے آپ اپنی کمپنی کو پھینکیے، آپ جانیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں. کہا جی 3 لاکھ روپے مانا، تم 3 لاکھ کی بات کر رہے، تم 50 لاکھ مجھے مہینہ دو، میں اپنا دین تھوڑی بیچ دیا، میں اپنا دین تھوڑی بیچ دوں گا آپ کی کمپنی کے لیے. انکار کر کے آگے. یہودیوں نے خوشامد کی، یہودیوں نے باہر سے ٹیم آئی، آ کر انصاف کے مکان پر آ کے ہاتھ جوڑ کے خوشامد کی. آپ جس خلیے میں چاہیں آئے نا، آپ کی ضرورت ہے. وہ تو کمبختی مارے گڑھوں میں تو وہ گرتے ہیں جنہیں ذرا سی کوئی دشواری پیش آئے کسی میں مدد کرنے میں، سب سے پہلے وہ سنت کو چھوڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے کر دیں گے. سب بات پہلی شرط، آپ ان کے خلاف کوشش کیا کی، اس کے خلاف آپ نے کوشش کیا کی ہے. دوسری شرط، اس درمیان آپ کو اس لباس سے کتنی نفرت ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے آیا وہاں سے نکلتے ہی، قدم باہر نکالتے ہی آپ نے پہلا کام اگر اس لباس کو آپ نے فوراً بدل دیا، تب تو آپ اللہ کے یہاں معذور ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. جتنا جلدی ایک بیمار آدمی کی بیماری کے ٹھیک ہونے پر اسے قیام کی طرف نماز میں واپس آ جانا چاہیے. ایک آدمی کو پیٹ میں تکلیف ہو گئی، وہ بیٹھ گیا نماز میں، پیٹ کا درد شدید تھا، کھڑا نہیں ہو سکا، بیٹھ گیا. اگر درد ٹھیک ہو جاتا ہے نماز میں ہی تو اس کو نماز میں ہی کھڑا ہو جانا چاہیے. فرض قیام اب بھی فرض ہے آپ پر. جب تک آپ کے پیٹ میں درد اجازت ہے، پیٹ کا درد ٹھیک ہوتے ہی آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے. میں آپ کو بالکل آسان مثال دیا ہوں. اگر آپ کسی ماحول میں قانون کی مجبوری میں ایک صبح عمل نہیں کر سکتے تو آپ کو اس مجبوری کے ختم ہوتے ہی سنت کی طرف واپس آ جانا چاہیے. اگر مسلمان اس کی کوشش نہیں کرے گا تو مسلمان مغلوب ہو کر، مقہور ہو کر اور غیروں سے کب میں کہتا ہوں کہ ان کا غلام بن کر رہے گا. اس طرح کیا وہ تو جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہوتی ہے وہ قوم مردہ ہوتی ہے، غلام ہوتی ہے. جو قوم معاشرے پر مجتمع ہوتی ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے، وہ قوم زندہ ہوتی ہے، اور سارے قوانین اور سارا نظام ان کے آگے جھکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے صحابہ اکرام کے سامنے بڑی بڑی بادشاہتوں کا جھک جانا. اللہ اکبر. حضرت مغیب بن شعبہ اور ابن عامر یہ بھی ہے، بادشاہوں کے بڑے بڑے ایوانوں میں گئے. اللہ اکبر، کیا حلیہ تھا ان کا. سر پر باندھی ہوئی تھی انہوں نے لگام جو گھوڑے کے باندھی جاتی ہے، اور موٹے لمبے کپڑے ان کے، اور سب جو ہے آدھی پنڈے تک لنگی باندھے ہوئے. وہ یہ کہتے کہ یہ کیا حلیہ ہے. وہاں ان کے حلیے سے بادشاہ متاثر ہوا. لیکن عربوں کا مزاج نہیں ہے کہ یہ کھانے پینے میں، کپڑوں میں، لباس میں پیسہ خرچ کریں. ان کے ہاں سب سے اہم چیز ان کا کردار، ان کا اخلاق، یہ ان کے ہاں اصل چیز ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ تو جو مسلمان غیر مسلموں کو متاثر کرنے کے لیے ان کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ایسے مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں. جو مسلمان غیروں کو متاثر کرنے کے لیے ان کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ایسے مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں.
یہ حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. مجھے اس سے یاد کرنا تھا کہ ایمان کو اس کی علامتوں میں تلاش کرو، ایمان کو اس کی علامتوں میں تلاش کرو، ایمان کو اس کی علامتوں میں تلاش کرو، اور ایمان کو اپنے حلیے میں تلاش کرو، صرف عقیدہ توحید میں اور نماز روزے میں نہیں. صاف صاف بات. مسلمان کے ارتداد کی ابتدا ہوتی یہیں سے ہے کہ وہ معاشرے کو ایک چھوڑ دیتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. جی ہاں، یہاں سے مسلمان مرتد ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان تو اپنے کمال کے ساتھ ہے. آپ چند چیزوں کو قبول کریں، چند کو چھوڑ دیں، یہ تو صاف صاف بات ہے. دوگنی بعض نہ بعض يتخذوا بين ذلك سبیلا. فرمایا کہ یہ ہے وہ قسم، اولئک هم الکافرون حقا. قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی بعض بات کو تو مانیں گے، عمل کریں گے، بعض پر عمل نہیں کریں گے. اور ہم ان دونوں کے درمیان ایک نیا راستہ آج کل مسلمان اس میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ سنت کے اور فرائض کے درمیان کوئی ایک راستہ بنے، جس کو ماڈرن اسلام کہا جائے. عجیب بات ہے، پہلے کسی زمانے میں مسلمان سنوں کے اتنا اتباع کرتا تھا کہ کافر ایسے مسلمانوں کو کٹر مسلمان کہتا تھا. آج مسلمان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کٹر مسلمان ہیں، ان کو تو تھوڑا سا درمیان میں چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں درمیان کا راستہ اللہ کی قسم منافقین کا ہے، مومن کا راستہ درمیان کا راستہ نہیں. مومن کا راستہ تو ایک طرف ہے، مومن کا راستہ بالکل ایک طرف ہے. یہ بارڈر پر چلنا اور یہ درمیان میں چلنا اور دونوں طرف کی رعایت کرنا یہ منافقین کا کام ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے ایمان کو پیش کرو صحابہ پر، ایمان کو پیش کرو صحابہ پر. آمنو کما آمن الناس، یہ صاحب بتا رہا ہے کہ صحابہ والا حلیہ اختیار کرنا وہ ایمان لانا ہے. میں سے بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں، صحابہ والا حلیہ اختیار کرنا یہ ہے صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم. آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لو جیسے ایمان صحابہ لائے. اس لیے میرے ساتھیوں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو، ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو. کسی سنت کے چھوٹ جانے کو ایمان کا ضعف سمجھا کرو. یہ سنت کے چھوٹ جانے کو ایمان کا ضعف یقین کیا کرو، اور کسی سنت کے چھوٹ جانے پر معصیت کی طرح ملامت کیا کرو اپنے آپ کو، معصیت کی طرح ملامت. جیسے کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ پھر یہ کہ ہائے میں گناہ نہ کرتا، ہائے مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا. کوئی عمل خلاف سنت ہو جائے تو اپنے آپ کو اس طرح ملامت کیا کرو جس طرح کوئی نیک آدمی سے گناہ ہو جائے اور وہ اس گناہ پر اپنے آپ کو ملامت کرے. خدا نہ کرے اگر یہ کہہ دیا کہ سنت ہی تو ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر آپ نے اپنے کفر کے درمیان کی آڑ ختم کر دی. صاف صاف پھر آپ ہر قدم آپ کا ہر قدم اسلام کے خلاف اٹھے گا، یہاں تک کہ فرائض ضائع ہو جائے گا. اس لیے ہم نے عرض کیا اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے، جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے. اسی ایمان کی تکمیل کی عملی محنت ہے، اسی ایمان کی تکمیل کی عملی محنت ہے. مولوی ایسا فرماتے تھے میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. ہمارے ہاں تو گشت کا موضوع بھی ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. اسے میں تو بے تکلف سب سے کہتا ہوں، بے تکلف سارے عالم سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں گشت کی اہمیت صرف ایمان کی وجہ سے ہے. گشت کی اہمیت ایمان کی وجہ سے. جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے. کیونکہ کما آمن الناس جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل میں صحابہ کے معمول کو اختیار کرو.
اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کے معمول کو یاد کرو. صحابہ کا کیا معمول تھا؟ اس لیے میرے دوست سمجھو، ہر سال 4 مہینے اپنے ایمان کے کمال کے لیے اور اپنے ایمان کی زیادتی کے لیے، اپنے ایمان کی حلاوت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ایسا فسا مضبوط ہے کہ جو ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اپنا جزو زندگی نہیں بنائے گا، وہ ایمان کا مزہ نہیں کر سکتا. یہ بالکل بے تکلف بات ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا دل سے عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں ایمان کو استعمال تک پہنچانا ہے. اس کے لیے میں آپ کو پیش کروں ہمت کا فرمائے. تیسرے سال کے لیے ماشاءاللہ. اچانک حکم آ گیا. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.